مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے، 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے، تو الندم توبۃ، وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے۔ بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت یاب ہوتے ہیں وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتے ہیں جس طرح اس دن پاک تھے جب اس کی ماں نے ان کو جنم دیا تھا۔ بیماری کیا آئی؟ بندے کے لیے روحانی غسل کا سبب بن گئی۔ پھر دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کو ٹھوکر لگے، گناہ معاف، حتیٰ کہ اگر اس کا چراغ جلتا ہوا بجھ جائے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے۔ پھر کچھ لوگ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو، پرندوں کو اور چیونٹیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو۔ وہ مچھلیاں پانی میں، پرندے ہوا میں اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں مومنوں کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ تو زمین کی مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اور بڑا کرم کیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ جو مومن گناہگار خطا کر بیٹھے تم ان کے لیے استغفار کرو، میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو فرشتے بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس بندے نے حج کیا یا عمرہ کیا، رجع کیوم ولدت امہ، وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اللہ اس طرح گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کو جس وقت جنم دیتی ہے دوبارہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کو دودھ دیتی ہے، پالتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالے، اللہ تیسری مرتبہ پھر اس کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تل گئی ہے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے سمجھنے کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ ہوتا ہے نا، آپ اپنے ایک برتن میں دودھ لے رہے ہیں
اور دودھ ڈالنے والا اتنا ڈالتا ہے کہ وہ کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 بھائی. تو اس آیت کا ترجمہ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرنے لگ جائے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بس بس کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا, فرشتے کہیں گے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ممبر کے اوپر بیٹھیے. نبی علیہ السلام ممبر پر نہیں بیٹھیں گے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر جو ہے اس کو اڑا کر جنت پہنچا دیا جائے اور میری امت کا پیچھے حساب باقی رہ جائے. نبی علیہ السلام انتظار کریں گے کہ جب حساب مکمل ہو جائے گا تب میں ممبر پر بیٹھوں گا, پھر میں جنت میں جاؤں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میری امت کے گناہوں سے باقی دنیا واقف ہو. جب میں نے حساب لینا ہوگا تو میں حساب لے لوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری امت کے کرتوت کیا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا حساب میں ہی لوں گا, مگر میں اس طرح گناہوں کو معاف کروں گا کہ جب آپ کی امتی قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہوں گے. تو دیکھیے سکرات موت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ضغطۂ قبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں, قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی اس سے بھی امت کے گناہ معاف ہوں گے. اور امت جب نبی اسلام کے سامنے پیش ہوگی تو ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے.